حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکل ترین رات۔ عمرو بن قیس مصر کا فرعون بنا تو اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر کے ان کی بیوی سارہ کو میری خلوت گاہ پہنچا دیا جائے۔ فرعون حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ حدیث پاک میں ہے کہ فرعون نے حضرت سارہ علیہ السلام کو نہلا دھلا کر لباس فاقرہ پہنایا، پھر خود بستر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ وہ تھا جب زمین کے بڑے حصے میں بت پرستی عام تھی۔ لوگ آسمان کے رب کو بھول کر خود تراشے ہوئے پتھروں کے آگے جھکتے تھے۔ اسی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حق کی پہچان عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے بچپن ہی سے سوچنا شروع کیا کہ سورج، چاند اور ستارے بدل جاتے ہیں تو یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں۔ اسی تلاش نے آپ علیہ السلام کو خالص توحید تک پہنچایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نرمی اور حکمت کے ساتھ سمجھایا، مگر زیادہ تر لوگ ماننے کے بجائے مخالفت پر اتر آئے۔ انہی دنوں آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک پاکیزہ اور باوقار خاتون حضرت سارہ علیہ السلام آئیں۔ روایت کے مطابق حضرت سارہ نہایت نیک، سمجھدار اور اللہ پر کامل یقین رکھنے والی تھیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ اس طرح ایمان اور خاندانی رشتہ دونوں کی ہم آہنگی موجود تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھل کر ایک خدا کی دعوت دینا شروع کی تو سب سے پہلے جن لوگوں نے دل سے ساتھ دیا ان میں حضرت سارہ علیہ السلام بھی شامل تھیں۔ ان کا نکاح سادگی اور برکت کے ساتھ ہوا۔ اس رشتے کی بنیاد دولت یا رسم و رواج نہیں بلکہ ایمان اور مقصد تھا۔ دونوں میاں بیوی نے مل کر طے کیا کہ زندگی کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے۔ اگرچہ حالات آسان نہ تھے مگر ان کے دل مطمئن تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام اپنے شوہر کو دعوتی جدوجہد میں حوصلہ دیتی، تسلی دیتی اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتی۔ جب قوم کی مخالفت بڑھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا، کیونکہ اللہ کے نبی کا کام لوگوں تک پیغام پہنچانا ہوتا ہے، جھگڑا بڑھانا نہیں۔ اس سفر میں حضرت سارہ علیہ السلام نے بغیر ہچکچاہٹ کے ساتھ دینے کا عزم کیا۔ انہوں نے دنیاوی آرام کو چھوڑ کر سچائی کے راستے کو چنا۔ یہ وہ وقت تھا جب ایمان کی قیمت ادا کرنی پڑتی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں یقین کی روشنی تھی۔ ہجرت کا مطلب صرف جگہ بدلنا نہیں ہوتا بلکہ اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ نے اسی بھروسے کے ساتھ اپنا سفر شروع کیا۔ مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے وہ اس خطے کی طرف بڑھے جہاں اس وقت ایک طاقتور بادشاہ کی حکومت تھی جسے عمومی طور پر فرعون کہا جاتا تھا۔ مصر کے بادشاہوں کے لیے یہی لقب بولا جاتا تھا۔ اس سرزمین میں داخل ہونے سے پہلے ہی لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ وہاں کا حکمران بہت سخت مزاج ہے اور اپنی مرضی کو قانون سمجھتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ایسے ماحول میں احتیاط ضروری ہے، مگر انہوں نے کبھی خوف کو اپنے ایمان پر غالب نہیں آنے دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ان کا وقار بھی نمایاں تھا۔ وہ صرف ظاہری حسن نہیں بلکہ کردار کی مضبوطی رکھتی تھیں۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان گہرا اعتماد تھا۔ وہ ایک دوسرے کے سچے ساتھی تھے۔ ہجرت کے اس مرحلے پر ان کی زندگی ایک نئے باب میں داخل ہونے والی تھی۔ آزمائش قریب تھی مگر اس آزمائش کے پس منظر میں اللہ کی حکمت چھپی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا کہ جو رب آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے وہ ہر مشکل کو آسان بھی کر سکتا ہے، اور حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں بھی یہی یقین معجزن تھا۔ اسی یقین کے ساتھ وہ مصر کی سرزمین کے قریب پہنچے جہاں آنے والے دنوں میں ایک ایسا واقعہ پیش آنا تھا جو رہتی دنیا تک ایمان، دعا اور اللہ کی حفاظت کی مثال بن جائے گا۔ یہ کہانی صرف تاریخی واقعہ نہیں بلکہ اعتماد، حوصلے اور رب توکل کا سبق ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ مصر کی حدود میں داخل ہوئے تو فضا میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ یہ سرزمین اپنے دریائے نیل اور سرسبز کھیتوں کی وجہ سے خوشحال سمجھی جاتی تھی، مگر اقتدار کے ایوانوں میں سختی اور رعب کا سایہ بھی موجود تھا۔ وہاں کے بادشاہ کو عمومی طور پر فرعون کہا جاتا تھا کیونکہ مصر کے حکمران اسی لقب سے پہچانے جاتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اگر کسی عورت کی خوبصورتی کی خبر دربار تک پہنچ جائے تو اسے شاہی محل میں بلا لیا جاتا ہے۔ اس لیے شہر میں داخل ہوتے وقت
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حالات کا جائزہ لیا اور احتیاط سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے حضرت سارہ علیہ السلام سے نہایت نرمی کے ساتھ کہا کہ یہاں کے لوگ سخت مزاج ہیں، اگر انہیں معلوم ہوا کہ آپ میری زوجہ ہیں تو وہ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے اگر پوچھا جائے تو آپ خود کو میری دینی بہن کہنا، کیونکہ ایمان کے رشتے سے یہ بات سچ بھی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پورے اعتماد کے ساتھ اس بات کو قبول کیا۔ ان کے دل میں خوف کی بجائے اللہ پر بھروسہ تھا۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ کچھ لوگوں کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر پڑی۔ ان کے حسن اور وقار کی بات دربار تک پہنچا دی گئی۔ محل کے کارندے آئے اور نہایت رسمی انداز میں انہیں بادشاہ کے سامنے پیش ہونے کا پیغام دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ لمحہ یقیناً آزمائش کا تھا، مگر انہوں نے دل میں دعا کی کہ اے رب تو ہی محافظ ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو محل کی طرف لے جایا گیا۔ دربار کے شان و شوکت اپنی جگہ، مگر دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام اندر داخل ہوئی تو انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا۔ روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے وضو کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی اور عاجزی سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تیرے نبی کی امانت ہوں تو میری حفاظت فرما۔ ادھر بادشاہ نے جب قریب آنے کی کوشش کی تو اچانک اس پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ وہ بے بس ہو گیا۔ اسے اپنی کمزوری کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کریں کہ یہ حالت دور ہو جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے دعا کی تو اسے آرام ملا، مگر جب اس نے دوبارہ نامناسب ارادہ کیا تو وہی کیفیت دوبارہ پیش آئی۔ اب اس کے دل میں خوف بیٹھ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ خاتون کسی عام گھر کی نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے کی زوجہ ہیں۔ اس نے درباریوں کو بلایا اور کہا کہ تم میرے پاس ایک پاکیزہ عورت لے آئے ہو، میں اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس نے عزت و احترام کے ساتھ حضرت سارہ علیہ السلام کو واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ اسی موقع پر اس نے بطور خدمت ایک بااخلاق اور شریف خاتون حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ فیصلہ بظاہر ایک شاہی رسم تھا، مگر دراصل اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام خیریت سے واپس آئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ دونوں میاں بیوی نے محسوس کیا کہ مشکل لمحے میں دعا اور توکل ہی اصل سہارا ہوتے ہیں۔ مصر کی اس آزمائش نے ان کے یقین کو اور مضبوط کر دیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ جب انسان سچائی کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ خود حفاظت کا انتظام فرماتا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایمان کی طاقت کی روشن مثال ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب مصر کے محل سے باعزت واپس آئیں تو ان کے ساتھ ایک باوقار اور نرم گفتار خاتون بھی تھیں جن کا نام حضرت حاجرہ علیہ السلام تھا۔ وہ دراصل شاہی محل کی خدمت میں رہتی تھی مگر دل سے پاکیزہ اور سعادت مند تھی۔ جب وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئیں تو ماحول میں ایک خاموش تبدیلی محسوس ہوئی۔ یہ تبدیلی بظاہر معمولی تھی مگر آنے والے زمانوں کے لیے بہت ہی اہم ثابت ہونے والی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مشکل گھڑی کو آسانی میں بدل دیا اور حضرت سارہ علیہ السلام کو ہر طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ اس واقعے کے بعد کچھ عرصہ مصر میں قیام رہا، پھر اللہ کے حکم سے انہوں نے وہاں سے روانگی اختیار کی اور دوبارہ ہجرت کا سفر شروع کیا۔ اس دوران حضرت سارہ علیہ السلام کے دل میں ایک احساس بار بار ابھرتا تھا کہ ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر ماں بننے کی خواہش پوری نہ ہو سکی تھی۔ وہ اس بات پر صبر بھی کرتی اور دعا بھی کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نہایت شفقت کے ساتھ ان کا حوصلہ بڑھاتے اور کہتے کہ اللہ کی حکمت ہر حال میں بہتر ہوتی ہے۔ سال گزرتے گئے اور زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک دن نہایت سنجیدگی اور رضا کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ذریعے عطا فرمائے۔ یہ بات کہنا آسان نہ تھا مگر ان کے دل میں اللہ کی رضا مقدم تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی استخارہ اور دعا کے بعد اس معاملے کو قبول کیا۔ اس طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا۔ گھر کے ماحول میں ایک نیا رشتہ قائم ہوا۔ وقت گزرا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو خوشخبری عطا فرمائی۔ ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش ہوئی جن کا نام حضرت اسماعیل رکھا گیا۔ یہ خوشی کا لمحہ تھا مگر ساتھ ہی آزمائش کا دروازہ بھی کھولنے والا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ایک اور ہجرت کا حکم ملا۔ اس بار انہیں حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہ وادی آج مکہ مکرمہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اس وقت وہاں نہ آبادی تھی نہ پانی کا کوئی واضح ذریعہ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر واپس ہونے لگے تو حضرت حاجرہ نے نہایت اعتماد سے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ جب انہوں نے اس بات میں جواب دیا تو انہوں نے کہا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جملہ یقین اور توکل کی ایک عظیم مثال بن گیا۔ ننھا اسماعیل علیہ السلام ریت پر لیٹا تھا اور ماں کی گود میں پیاس کی شدت بڑھ رہی تھی۔ پانی ختم ہو چکا تھا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، کبھی ادھر دیکھتی کبھی ادھر، دل میں امید اور آنکھوں میں آنسو مگر زبان پر دعا۔ اسی تڑپ کے عالم میں اللہ نے کرم فرمایا اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے پانی کا چشمہ پھوٹ نکلا۔ یہ زمزم تھا جو رہتی دنیا تک اللہ کی رحمت کی نشانی بن گیا۔ آہستہ آہستہ پرندے منڈلانے لگے، پھر قبیلے کے لوگ آئے، پانی دیکھا تو قیام کی اجازت مانگی۔ یوں اس سنسان وادی میں زندگی کے آثار پیدا ہوئے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے اپنے صبر اور یقین سے ایک نئی تاریخ رقم کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اسی سرزمین میں پروان چڑھنے لگے۔ حضرت ابراہیم وقتاً فوقتاً آ کر ان کی خیبر گیری کرتے۔ ہر ملاقات میں محبت اور دعا شامل ہوتی۔ یوں ایک گھرانے کی آزمائش دراصل انسانیت کے لیے رہنمائی بن رہی تھی۔ ہر قدم پر صبر، ہر موڑ پر دعا اور ہر فیصلے میں اللہ پر مکمل بھروسہ ان کی زندگی کا اصل سرمایہ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی رہیں۔ ان آزمائشوں میں سب سے بڑی اور مشہور آزمائش وہ تھی جس کا تعلق اللہ کی طرف سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حوالے سے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو قربان کریں۔ یہ فرمان نہایت مشکل تھا کیونکہ والدین کے دل میں اولاد سب سے قیمتی ہوتی ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ انہوں نے بغیر کسی شک و شبہ کے اللہ کی رضا کے لیے ہر قدم اٹھانے کی تیاری کر لی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بات کی۔ ننھے بچے نے بھی والد کی بات کو قبول کیا اور کہا کہ جو رب فرماتا ہے وہی بہتر ہے۔ یہ لمحہ والد اور بیٹے کے درمیان ایمان اور توکل کی بلند مثال بن گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی کے لیے تیار ہوئے اور اللہ کی اطاعت کے جذبے سے آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے آخری لمحے میں فرشتے کے ذریعے انہیں روکا اور ایک عظیم قربانی یعنی ایک جانور کو انہیں کی طرف بھیج دیا۔ اس طرح اللہ نے ان کے ایمان کو قبول فرمایا اور یہ امتحان کامیابی سے مکمل ہوا۔ یہ واقعہ آج تک انسانیت کے لیے صبر، یقین اور اطاعت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کی زندگی میں سکون آیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رہ کر انہوں نے نئے گھرانے کو مضبوط کیا اور اللہ کی نعمتیں ان پر مسلسل نازل ہوتی رہیں۔ اس خاندان کی ہر کہانی میں اللہ کی حکمت، آزمائش، صبر اور دعا کی روشنی نظر آتی ہے۔ یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نہ صرف ایک نبی کی زندگی تھی بلکہ ایمان اور اعتماد کی زندہ مثال بھی تھی۔ ہر امتحان نے انہیں مزید مضبوط کیا اور ان کے گھرانے کو ایسے اسباق دیے جو نسلوں تک یاد رکھے جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھا اور یہی تعلیم آج بھی انسانوں کے لیے رہنمائی کا سبب بنتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کا خاندان مصر میں کچھ وقت قیام کرنے کے بعد دوبارہ ہجرت کے لیے تیار ہوئے۔ یہ سفر نہایت صبر اور توکل کا تقاضا کرتا تھا کیونکہ راستے دشوار گزار اور خطرات سے بھرے ہوئے تھے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی ہر قدم پر ایمان اور حوصلے کا مظاہرہ کیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کے لیے ہر مشکل کو قبول کرتی رہیں۔ اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھرانے کے لیے روزانہ دعا کی کہ اللہ انہیں ہر آزمائش میں کامیاب کرے اور حفاظت فرمائے۔ لیکن زندگی کے ساتھ ساتھ فانی حقیقتیں بھی آئیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کا وقت وصال نزدیک آیا، ان کی صحت کمزور ہو گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کی آخری دنوں میں نہایت شفقت اور محبت سے خدمت کی۔ ہر لمحہ ان کے ساتھ دعا، تسلی اور اللہ کی یاد میں گزارا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے بھی آخری دم تک اپنے شوہر اور گھرانے کے لیے دعائیں کی اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھا۔ ان کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے
اور ان کے درجات بلند کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ لمحہ نہایت قرب اور غم کا تھا، مگر ایمان کی طاقت نے انہیں سنبھالے رکھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر زندگی کا اختتام اللہ کی رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کے جانے کے بعد بھی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننھے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی خدمت اور خاندان کی تربیت جاری رکھی۔ اس گھرانے میں ایمان، توکل، صبر اور دعا کا سبق نسلوں تک پہنچا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ یہ پیغام دیا کہ اللہ پر بھروسہ اور ہر حال میں رضائے الہی اختیار کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ جو مصر کی سرزمین سے شروع ہونے والی ان کی زندگی کی آزمائشیں اور رحمتیں ایک روشن داستان بن گئیں جو انسانیت کے لیے رہنمائی اور سبق کی علامت ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام جب مصر کی سرزمین میں داخل ہوئے تو وہاں کے بادشاہ کو حضرت سارہ کی خوبصورتی اور وقار کی خبر پہنچی۔ مصر کے بادشاہوں کو عام طور پر فرعون کہا جاتا تھا اور ان کا اختیار بہت وسیع اور سخت مزاجی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً حالات کا جائزہ لیا اور حضرت سارہ علیہ السلام سے کہا کہ اگر لوگ پوچھے تو خود کو میری دینی بہن کہہ دینا تاکہ کسی نقصان سے بچا جا سکے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے پورے بھروسے اور ایمان کے ساتھ اس بات کو قبول کیا، کیونکہ ان کے دل میں اللہ پر مکمل یقین تھا کہ وہ ہر حال میں اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ حضرت سارہ علیہ السلام کی خوبصورتی کی خبر محل تک پہنچی اور بادشاہ کے کارندے آئے اور انہیں بادشاہ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام محل میں داخل ہوئیں تو وہ نہایت باوقار، خاموش اور عاجز دل تھیں، لیکن دل میں اللہ کی یاد اور دعا کی روشنی تھی۔ فرعون نے جب قریب آنے کی کوشش کی تو ان کے ارادے ناپسندیدہ تھے، مگر حضرت سارہ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تیرے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہوں اور تیرے راستے پر ایمان کی روشنی میں قائم ہوں تو مجھے اس آزمائش سے محفوظ فرما، میرے وقار اور عزت کی حفاظت فرما اور اس کے ہر نقصان سے بچا۔ یہ دعا دل کے اتنے قریب سے نکلی کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اسے قبول کیا اور فرعون کی ارادے پر ایسی مفلوجی طاری ہوئی کہ وہ کچھ بھی کر نہ سکا۔ ان کے ہاتھ سخت ہو گئے اور وہ عاجزی اور خوف میں ڈوب گیا۔ پھر اسے مجبور کیا گیا کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے دعا کروائیں تاکہ حالت ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے ایک بار پھر عاجزی اور خلوص سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بحال کر دیا، مگر دوبارہ جب اس نے ناپسندیدہ قدم اٹھانے کی کوشش کی تو وہی کیفیت واپس آ گئی۔ اسے اپنی کمزوری اور عاجزی کا احساس ہوا اور دل میں خوف بیٹھ گیا۔ آخرکار فرعون نے سمجھ لیا کہ یہ خاتون عام انسان نہیں بلکہ اللہ کے خاص بندے کی زوجہ ہیں۔ وہ اپنی طاقت کے باوجود ان پر ظلم نہیں کر سکا، چنانچہ حضرت سارہ علیہ السلام کو عزت و احترام کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے محفوظ اور خوشحالی کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ہر نقصان سے حفاظت کی۔ اس واقعے میں حضرت سارہ علیہ السلام کی عاجزی، ایمان، دعا اور توکل کی سب سے روشن مثال نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ نے ایک عام خاتون کو دشمن کے ناپسندیدہ ارادوں سے محفوظ رکھا۔ ہر لمحہ فرعون کے خوفناک ارادے کے باوجود اللہ کی حفاظت قائم رہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ دونوں نے اس آزمائش سے سبق سیکھا کہ ایمان اور دعا میں طاقت ہے۔ خوف اور دباؤ میں بھی اللہ پر یقین رکھنا سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ واقعہ تاریخ کی ایک روشن مثال بن گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے اور کیسے عاجزی اور دعا انسان کو ہر آزمائش میں کامیاب بنا سکتی ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی یہ دعا اور صبر نسلوں کے لیے رہنمائی ہے۔ ان کی حکمت، وقار اور اللہ کی رضا پر مکمل بھروسے کی روشنی آج بھی ہر دل کو روشن کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب انسانیت کے لیے ایمان، دعا، صبر اور توکل کی اعلیٰ مثال سامنے آئی۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے نہ صرف اپنے وقار کو محفوظ رکھا بلکہ اللہ کی مدد سے ہر خطرہ ناکام کر دیا۔ فرعون کا زور اور طاقت اس کے اپنے خوف اور عاجزی کے سامنے بے بس ہو گیا۔
یوں یہ واقعہ نہ صرف تاریخی اہمیت رکھتا ہے بلکہ ایمان اور دعا کی طاقت کی لازوال مثال بھی بن گیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی یہ نیک، عاجز اور با ایمان شخصیت ہر سننے والے کے دل میں اللہ کی عظمت اور بندے کی عاجزی کو اجاگر کرتی ہے۔ ہر لمحہ اللہ کی طرف رجوع، ہر قدم میں دعا اور ہر خطرہ میں توکل ان کی زندگی کا حصہ تھا، اور یہی سبق آج بھی ہر انسان کے لیے رہنمائی کا سبب ہے۔ اس کے بعد حضرت سارہ علیہ السلام واپس اپنے شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ ان کی حفاظت، ان کی دعا اور اللہ کی حکمت نے ثابت کیا کہ ہر مشکل میں اللہ کی رضا اور حفاظت سب سے بڑی طاقت ہے، اور یہی واقعہ آج تک نبیوں کے خاندان اور انسانیت کے لیے ایمان کی روشن مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام جب محفوظ اور عزت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس واپس آئیں تو ان کے ساتھ حضرت ہاجرہ بھی تھیں، جو نہ صرف شریف اور نیک خاتون تھی بلکہ ان کے دل میں ایمان اور ادب کی روشنی بھی نمایاں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا استقبال بڑے احترام اور خوشی کے ساتھ کیا۔ گھر کا ماحول محبت، سکون اور اللہ کی یاد سے بھر گیا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے شامل ہونے سے گھرانے میں نیا رشتہ قائم ہوا۔ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ نے مل کر گھر کے امور سنبھالے اور ایک دوسرے کو تسلی اور حوصلہ دیتے رہے۔ وقت گزرتا گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو خوشخبری ملی کہ ان کے یہاں اولاد ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے ننھے حضرت اسماعیل کی پیدائش ہوئی، جو خوشی کا لمحہ تھا، مگر ساتھ ہی امتحانات کا دروازہ بھی کھلنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو ایک وادی میں چھوڑ آئیں۔ یہ وادی نہ صرف خشک اور سنسان تھی بلکہ پانی اور رہائش کے لیے بھی کوئی واضح ذریعہ موجود نہیں تھا۔ حضرت ہاجرہ نے اپنی ماں کی طرح صبر اور ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کو قبول کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں خدا کے حکم کے مطابق چھوڑا۔ ننھے اسماعیل کی پیاس اور ماحول کی سختی کے باوجود حضرت ہاجرہ نے دل میں امید اور زبان پر دعا رکھی اور صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی رہیں، ہر قدم پر اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتی رہیں۔ اللہ کی مدد سے ننھے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے پاس سے زمزم کا چشمہ پھوٹا پانی نے نہ صرف بچے کی پیاس بجھائی بلکہ اس سنسان وادی میں زندگی کے آثار پیدا کیے۔ پرندے منڈلانے لگے اور قبیلے کے لوگ بھی اس جگہ آئے، پانی دیکھ کر قیام کے لیے اجازت مانگی۔ یوں اللہ کی حکمت، حفاظت اور نعمت کے ذریعے ایک نیا گھرانہ قائم ہوا۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے صبر اور توکل کی وجہ سے ننھے اسماعیل نے یہاں پروان چڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً آ کر ان کی خبر گیری کرتے اور ہر ملاقات میں محبت، دعا اور حوصلہ شامل ہوتا۔ یہ سفر آزمائش اور دعا کی ایک روشن مثال بن گیا، جو نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے ایمان کی تصدیق کرتا ہے بلکہ انسانیت کے لیے یہ سبق بھی دیتا ہے کہ اللہ کی رضا اور توکل ہر آزمائش میں حفاظت اور کامیابی کا ذریعہ بنتا ہے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ کہانی آج بھی صبر، ایمان، دعا اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک لازوال علامت کے طور پر یاد کی جاتی ہے۔ یہاں سے ان کی زندگی کے نئے مراحل کا آغاز ہوا جو آگے چل کر ایمان، قربانی اور اللہ کی حکمت کے سبقوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے خاندان کی تربیت، دعاؤں کے تاثیر اور اللہ کی نصرت کی روشن داستان جاری ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بروقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔